ہے، نکاح خلا لینے کا حق ہے، سب کچھ حق ہے، لیکن اگر مرد نامرد نکلے، بیمار نکلے، وغیرہ وغیرہ فسق کر سکتی ہے، تو اس کی گارنٹی کچھ نہیں ہے. اس نے شادی کر لیا اور آپ کچھ نہیں کر لے سکتے اس کا. اس کی سیکورٹی کے لیے مہر مقرر کیا. لیکن ہم نے یہ ظلم کیا، ہم مردوں نے یہ ظلم کیا. ایک تو قرآن کی آیت کو الٹ دیا. الرجال قوامون کہا گیا تھا، ہم قوام ہیں عورت کے اوپر. کیوں؟ کیونکہ مال خرچ کرتے ہیں. ہم عورت الٹا مال لے رہے ہیں. اب جو گارنٹی عورت کے پاس مہر کی تھی، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ زانیوں میں سے اٹھایا جائے گا جس نے مہر ادا نہ کیا یا مہر ادا کرنے کی نیت نہ تھی. آپ شاداب ہوٹل سے لے کے ماشاءاللہ بلڈنگ تک سروے کر کے آئیے 100 لوگوں سے، اس میں سے 90 لوگ ایسے ہیں جنہوں نے مہر نہیں دیا آج تک. پوری قوم زانیوں کے گروہ کے. پھر اگر مہر ہے بھی تو وہ مہر جتنا جوڑے کی رقم، جتنا ڈنر وغیرہ کے اوپر خرچہ کروایا ہے اس کا 5% بھی نہیں. یہ ظلم ہے عورت کے ساتھ. تو اگر مرد طلاق دے رہا ہے یا عورت خلا لے رہی ہے، وجوہات بالکل سالڈ ہیں، تو بجائے اس کے کہ وہ عدالت کے چکر مارے، بجائے اس کے کہ وہ قاضی کے چکر مارے، مرد کو اس کے چکر مارنے چاہیے. اس کی گارنٹی تھی مہر. مہر ہی اصل، اور پوری قرآن میں مہر کا جو تذکرہ ہے نقد مہر کا تذکرہ ہے. اسی نکاح کو پاکیزہ کہا گیا جس میں مہر ادا کیا گیا. تم مہر ادا نہیں کر سکتے ہو تو لونڈی سے شادی کرو، وہ نہیں کر سکتے ہو تو تم روزے رکھو، لیکن بغیر نیٹ مہر ادا کیے نکاح کا اسلام میں تصور نہیں ہے، ورنہ یہ زنا ہے. ادھار مہر کی بھی گنجائش موجود ہے، لیکن فقہاء نے یہ شرط کے ساتھ اجازت دی کہ اس کے پیمنٹ ٹرمز طے ہونے چاہیے اور عورت یس بولنا چاہیے. بس دیں گے. کب دیں گے؟ انتقال کے بعد، جب عورت کی چھویاں توڑتے ہیں اس وقت معاف کرواتے ہیں، جب دیں گے. اور ایسا وقت آ گیا ہے کہ آدمیوں کو نیکیوں کا اعلان کرنا پڑ رہا ہے کہ بھئی فلاں صاحب نے، ایسا صاحب نے جو ہے مہر نہیں کیا، واہ، اس کا تذکرہ ہو رہا ہے. تذکرہ اس کا ہونا چاہیے تھا کہ اس کمبخت نے مہر نہیں دیا، کیونکہ تذکرہ اس کا ہو رہا ہے کہ فلاں نے مہر دیا. تو مہر کا جو اماؤنٹ تھا اس میں جو کمی زیادتی کر کے ہم نے جو ظلم کیا ہے، میں بات کو یہاں ختم کروں گا. اگر عورت کے ساتھ جسٹس نہ ہوا، جیسا منت اللہ رحمانی صاحب نے فرمایا کہ بدلتے ہوئے حالات کے ساتھ، خود مسلم پرسنل لا میں ایک کلاس یہ ہونی چاہیے تھی کہ بدلتے ہوئے حالات کے ساتھ یہ چینجبل ہوں گے اور چینج کرنے، رولز میں تبدیلی لانے کے لیے فلاں 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 باڈی کی ذمہ دار ہوگی. ورنہ اب یہ 1937 کا بنایا ہوا قانون اگر 2037 تک چلتا رہے گا تو، اور وہ قوانین چلیں گے جو اربوں کے مسائل تھے، ہمارے مسائل کم ہیں اس کے اندر. اربوں کے پاس آج اس نے طلاق دیا، کل اس کے پاس اس متعلقہ عورت سے شادی کرنے کے لیے ایک لائن کھڑی ہوتی ہے گھر کے سامنے. آپ کی سوسائٹی میں ایسا نہیں ہو سکتا. آپ کوئی رول چینج کرنے. مطلب یہ تھا تعارف، یہ تھے چند سوالات، چند مبہم سے خیالات. ایک انتہائی ایکسپرٹ، ماہر قانون، ماہر شریعت تو نہیں کہہ سکتا لیکن شریعت کا درد رکھنے والا انسان ہمارے سامنے ہے، جس کو صرف قانون ہی نہیں، کچھ فکری، کچھ ملی سوچ کے ساتھ بھی اس کا جواب دینے کے لیے عثمان شہید صاحب یہاں پر تشریف فرما ہیں. عثمان شہید صاحب آپ سے مخاطب ہوں گے 40 تا 45 منٹ، اس کے بعد آپ کو سوال جواب کا موقع دیا جائے گا اور اقامت کے ساتھ ہی ہمارا پروگرام ختم ہوگا. میں درخواست کرتا ہوں عثمان شہید صاحب سے. الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ دانائے سبل خط الرسل مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن، وہی فرقان، وہی یاسین، وہی طٰہٰ. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. پیروان امام مبین، میرا مختصر ترین تعارف یہ ہے کہ I am the Muslim first, I am the Muslim last, and I am the Muslim forever. میں ایک سچا مسلمان ہوں، اس لیے اپنے وطن سے بے حد پیار کرتا ہوں. میں مسلمان ہوں اس لیے ہندوستان کا وفادار. میں مسلمان ہوں اس لیے ہندوستان کے دستور کا احترام کرتا ہوں. میں مسلمان ہوں اس لیے ہندوستان کے مقتدروں سے مجھے پیار.
مسلمان ہوں اس لیے میں نے کھیم کرن کے میدان میں دشمنوں کے دانت کھٹے کر دیے تھے. میں مسلمان ہوں اس لیے پیار کرتا ہوں کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرف سے ٹھنڈی ہوائیں آئی تھی. صحابہ نے سمجھا کہ کس طرف اشارہ ہے تو اشارہ ہوا ہندوستان کی طرف. اس لیے اقبال نے کہا میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے. میں مسلمان ہوں اس لیے برقعے میں سے کوئی سوکھا ہوا ہاتھ بھیگ کے لیے باہر